بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ الگورتھم شبد جس پر پورا کمپیوٹر سائنس ٹکا ہے وہ اسی مسلمان کا نام ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ جس الجبرا سے دنیا ڈرتی ہے اس کا اصل نام الجبر ہے، جسے سب سے پہلے ایجاد کرنے والا ایک مسلم اسکالر تھا؟ تو چلیے 9ویں صدی کے اس دور میں چلتے ہیں جب بغداد کے گلیوں میں ایک نور پھیلا، حکمت کا نور، جسے آج ہم کہتے ہیں اسلامی گولڈن ایج یا پھر اسلامی سورن یگ۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی جنم لگ بھگ 700 عیسوی میں ہوا تھا۔ کچھ اتہاس کاروں کا کہنا ہے کہ وہ خوارزم یا ازبکستان کے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ الخوارزمی جڑا۔ وہ عباسی خلیفہ المامون کے زمانے میں بغداد آئے، جہاں اس دور کا سب سے بڑا علم کا خزانہ بنا ہوا تھا، بیت الحکمہ یعنی دا ہاؤس آف وزڈم۔ یہیں سے شروع ہوا ان کے علم کا سفر۔ بیت الحکمہ میں دنیا بھر کی کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا تھا، گریک، سندھی، فارسی، سنسکرت اور رومن۔ الخوارزمی نے صرف ٹرانسلیٹ نہیں کیا، انہوں نے اس علم میں اضافہ کیا، اسے نیا رخ دیا۔ انہوں نے گریک گणت کو بھارتی انکوں سے جوڑ کر ایک نئی اسلامی کرانتی شروع کی۔ الخوارزمی نے ہندوستانی انکوں کی پدھت کو اپنایا اور دشملو پرنالی کو دنیا کے سامنے لائے۔ جی ہاں، وہی پرنالی جسے آج کا کمپیوٹر، کیلکولیٹر، موبائل اور روبوٹ چلتا ہے۔ شونیہ کو ایک انک کے روپ میں پہلی بار مانیتا دینے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ یہی مسلمان تھے۔ امام الخوارزمی کی سب سے مشہور کتاب الجبر والمقابلہ، یہی وہ کتاب ہے جس سے آج کا الجبرا پیدا ہوا۔ الجبر کا مطلب ہوتا ہے جوڑ کر پورا کرنا، مقابلہ کا مطلب برابری کرنا یعنی ایکویشن کو حل کرنا۔ ان کی یہ کتاب آج بھی دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے لینئر اور کوڈریشن ایکویشن کو حل کرنے کا طریقہ بتایا، بنا کسی آدھونک اپکرن کے، صرف دماغ اور قلم اور یقین سے۔ آج پوری دنیا الگورتھم پر ٹکی ہے۔ AI، گوگل سرچ، یوٹیوب، کرپٹو، بینکنگ، سب کچھ، اور الگورتھم بھی اسی الخوارزمی سے نکلا ہے، کیونکہ انہوں نے جو اسٹیپ بیسڈ سالونگ ٹیکنیک دی اسے ہی آگے چل کر الگورتھم کا نام ملا۔ یعنی ہر بار جب آپ گوگل پر کچھ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ خوارزمی کی وراثت کا حصہ بنتے ہیں۔ الخوارزمی کیول ایک گणتज्ञ نہیں تھے، وہ ایک بہترین جیوگرافر، کھگول شاستری بھی تھے۔ انہوں نے ایک نقشہ تیار کیا جس میں دنیا کی 2400 جگہوں کے اچھانس اور دیشانس تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، سورۃ الارض یعنی دھرتی کی تصویر، جو اس دور کی سب سے انت بھوگول کی کتاب مانی جاتی ہے۔ انہوں نے پرتھوی کی پرت کو اتنی سٹیکتا سے ماپا، یورپ سے 700 سال بعد جاگا۔ الخوارزمی کا علم تکبر نہیں، توحید کی نشانی تھا۔ وہ اپنے ہر ریسرچ کو اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ سے، تاکہ انہیں یہ یاد رہے کہ اصلی مالک صرف اللہ ہے۔ ان کا مقصد صرف نفع نہیں، انسانیت کی سیوا تھی۔ ان کی سوچ تھی، علم ایک امانت ہے اور اللہ کا کرم ہے، اسے روکنا نہیں، پھیلانا چاہیے۔ یورپ میں جب اندھکار یعنی ڈارک ایج تھا، تب بغداد کا ایک سچا مسلمان دنیا کو روشنی دکھا رہا تھا۔ 12ویں صدی میں ان کی کتابوں کا لیٹن میں انواد ہوا۔ الگورتھم دی نیومرو انڈورم نام سے یہاں سے یورپ کے اسکولوں میں ان کی گणنا پرنالی پڑھائی جانے لگی، یہاں تک کہ رینے ڈیسکٹانس اور نیوٹن جیسے نامی ویگیانکوں نے بھی ان کی ودھیوں سے پریرنا لی۔ آج مسلمان کو خود پر یقین نہیں رہا، لیکن اگر ہم الخوارزمی کی طرح سوچیں، محنت کریں اور اللہ کی راہ میں علم کو پھیلائیں تو ہم پھر روشنی بن سکتے ہیں۔ امام الخوارزمی نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ علم کا پہلا دروازہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف دنیا کو جوڑا بلکہ آخرت کی راہ میں بھی روشنی دی۔ اور آخر میں بس یہ دعا ہے، یا اللہ ہمیں بھی الخوارزمی کی طرح علم والا بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے جو توحید کی روشنی کو دنیا میں بدل دے، ہمیں اس نور کا حصہ بنا دے جو صرف حکمت اور خدمت کے لیے جیے، آمین یا رب العالمین۔ بس السلام علیکم۔ تو دوستوں، ہماری یہ امام الخوارزمی کے اوپر بنائی ہوئی ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قاضی بہار کین کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اور لوگوں تک، اپنے یار دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ بھی جانیں کہ اسلام کبھی علم سے دور نہیں رہا۔ اللہ حافظ دوستوں۔